जरदारी तो पब्लिक में जा सकता ही नहीं, जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया खुदा ना खास्ता फिर करेगा क्या? यहाँ डंगी नहीं संभाल सकता, नया पाकिस्तान तूने केबीके में नहीं दिया, तो आगे क्या करेगा? असल जरदारी बेम्बीनो की सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, वो मुल्क कैसे चला सकता है? क्रिकेट में और पाकिस्तान चलाने में बहुत बड़ा फर्क है। आसिफ जरदारी जो सिंबल है करप्शन के, कि मैं किस मुंह से उसके साथ मिलकर जाके कह रही हूँ नवाज शरीफ आप जवाब दे। न्याजी खान तुम्हारा जरिया माश क्या है? शौकत खानम की हॉस्पिटल पे पूरा खानदान जी रहा। जरदारी अगर पीपल्स पार्टी के हेड है तो हम उनके होते हुए तो कोई अलायंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में सेफ नहीं है तो इमरान खान के हाथ में भी सेफ नहीं रहेगा। आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के सदर होते हुए तहरीक इंसाफ किसी किस्म की उनसे अलायंस कर सकती है। ये कोई गलत फहमी में किसी को नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुल्क चलाना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। बहुत से चैलेंजेस हैं जिसका उसको सामना करना पड़ेगा। उसमें एक चैलेंज ये है कि वो कराची को कैसे डिलीवर करेगा। कराची से अच्छा खासा मैंडेट हासिल किया, MQM को यहाँ शिकस्त हुई, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ को वर्किंग रिलेशनशिप बनाना होगा। एक ऐसे मौके पर जब मनी लॉन्ड्रिंग केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के नाम उसमें है, वो केस चलेगा। शर्जील मेमन जेल में हैं, डॉक्टर आसिम का केस है, उज़ैर बलोच का नहीं पता कि वो कहाँ है। यकीनी तौर पर लियारी गैंग वॉर का मामला जो है वो भी इस दौरे हुकूमत में ज़रूर सामने आना चाहिए और पता चलना चाहिए कि जो कत्ल गारत होता रहा कराची में उसके पीछे कौन से महरकात थे। तो इन तमाम मामलात को डील करते हुए पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप तहरीक इंसाफ के लिए बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और तहरीक इंसाफ ना तो पीपल्स पार्टी के करीब जा रही है, ना पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के पास आ रही है, बल्कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है MQM को साथ लेकर चलने का। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज से निमटे बगैर, कराची को में वो रिफॉर्म्स लाए बगैर, वो तब्दीलियाँ किए बगैर जो कराची की ज़रूरत हैं, जो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत हैं, किस तरीके से इमरान खान साहब अपने मैंडेट को, अपने एजेंडे को मुल्क में नाफिज कर सकेंगे और भरपूर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले उस तबके से जो सोचता समझता है, पढ़ता लिखता है, असातिज़ा से बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से बात करेंगे और इन मामलात को उनके सामने रखेंगे, उनका तजज़िया जानेंगे और फिर जाएंगे हम एक ऐसी शख्सियत के पास जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे होंगे सूबे में, इमरान इस्माइल साहब के पास, और उनसे पूछेंगे कि गवर्नर का बड़ा अहम किरदार रहा है मरकज़ को प्रेजेंट करने में सिंध के अंदर, और तहरीक इंसाफ किस तरीके से पीपल्स पार्टी और MQM के साथ यहाँ पे डील करेगी और आगे बढ़ेगी। चलते हैं, सबसे पहले असातिज़ा से बात करते हैं और फिर इमरान इस्माइल। मैं असातिज़ा के दरमियान मौजूद हूँ, तलबा के दरमियान मौजूद हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। इन असातिज़ा के साथ हम ये गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि वाकई जो वादे किए गए थे वो काबिल अमल हैं और काबिल अमल बनाने के लिए कौन कौन से मुश्किल फ़ैसले हैं जो इमरान खान साहब को उठाने होंगे पूरे मुल्क में और सूबों में। बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ वफाकी हुकूमत से नहीं है। घर, नौकरी, करप्शन का ख़ात्मा, लॉ एंड ऑर्डर किसी हद तक, ये तमाम चीज़ें तो मरकज़ी हुकूमत कर सकती है, मगर सेहत, तालीम, इस तरह के जो मामलात हैं इसके लिए तो उसे सूबों के पास जाना पड़ेगा। पंजाब में आप चले जाएंगे, अगर आपकी हुकूमत बनती है वहाँ पर अपोजिशन स्ट्रांग होगी आपकी, अगर आपने हुकूमत बना ली। KB में आप डेफिनेटली कर लेंगे, बलूचिस्तान में भी आप हुकूमत का हिस्सा होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे, मगर सिंध में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। सिंध में आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा जिनको आप कहते थे जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। तो उस बीमारी के साथ आपको या तो रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे या फिर पॉलिटिकली उन्हें बुलडोज करना पड़ेगा। क्या करें? बड़ी सीधी सी बात है, अगर तो आपको कुछ डिलीवर करना है तो पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशंस रखने पड़ेंगे, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा, उसमें पब्लिक का नुकसान होगा अगर ये क्लैश पे जाते हैं। अच्छा, तो अगर
पब्लिक 18वीं तरमीम के बाद देखें सारी अथॉरिटी प्रोविंसेस के पास है, इवन वो जो फंड्स का पूल है वो भी प्रोविंसेस का बढ़ गया है। फेडरल गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड फंड है, वो किसी एक शहर पे या किसी एक सूबे के एक हिस्से पे खर्च नहीं कर सकते, उसमें और प्रॉब्लम्स होंगी, दूसरे सूबे आवाज़ उठाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे लोग, उनको भी क्योंकि ऑडिट में हिसाब देना होता है कि कितना % कहाँ लगाया। जबकि बाकी सूबों में अगर प्रोजेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही है, अभी अगर वर्किंग रिलेशनशिप बन गया, एक अच्छा मैंडेट सिंध से मिल गया पीटीआई को, और पीटीआई के आने के बाद वो बेहतरी हुई जो गुज़श्ता 10 सालों में 15 सालों में हमने नहीं देखी, तो इसका क्रेडिट भी पीटीआई को मिलेगा। तो पॉलिटिकल डैमेज इसका किसको होगा? पॉलिटिकल डैमेज ज़्यादा पीपीपी को होगा। पीपीपी को होगा। जो चीज़ें 18वीं तरमीम के बाद सूबों को करने की हैं, इमरान खान साहब ने उसका वादा किया है कराची वालों से, ख़ास तौर पे कराची वालों से, गुलशन इकबाल में जलसे के दौरान उन्होंने किया है। तो वो चीज़ें अब पीटीआई कैसे ठीक कर सकती है, और वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसे करने देगी या नहीं? देखें, बात यही है जैसे कि आपने कहा कि किस तरह से कर सकती है। पीटीआई को पीपीपी के साथ जो है उनको मिल के बैठना पड़ेगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस गवर्नमेंट हैज़ टू डिलीवर, बिकॉज कि एक तो ये कि उन्होंने वादा किया हुआ है, दूसरा ये कि जो है इनको आपस में इंगेज करना है हर एक को। पीटीआई को जो है इंगेजमेंट गेम बहुत अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा। आपने अब सारी गुफ्तगू सुन ली ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, कि काम करना है इमरान खान साहब को, उन्होंने वादा किया है 14 सीट्स दे दी कराची वालों ने एनए की, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ये कराची के अवाम ने उन पर भरपूर एतमाद किया है और उनको वोट दिया है, और कराची के अवाम की तवक्कुआत भी बहुत हैं उनसे। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज करके और उनके साथ मिलकर अपने एजेंडे को कामयाब बनाएं, और उसमें उनके साथ मिलना पड़ेगा। जिनके साथ ताहिरुल कादरी साहब आए तो वो स्टेज शेयर करने को तैयार नहीं थे, वो एक स्टेज पे बैठने को तैयार नहीं है, वो एक जगह हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। वो पहले बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। जरदारी साहब, इमरान खान साहब मिलेंगे, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे, ताल्लुकात अच्छे करेंगे, ये पीपल्स सेक्रेटेरिएट जाएंगे या वो पीटीआई के दफ्तर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना, हाँ, इस पर इनको मिलेगा। हो सकता है इस पर इनको बातें भी सुननी पड़े, कुछ एतराज़ात भी सुनने पड़ें और गालियाँ भी सुननी पड़ें, लेकिन ये है कि कराची के अवाम के लिए, जो कराची के अवाम ने उन पर एतमाद किया है, बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, इसके खातिर उनको ये सब करना पड़ेगा, बैठना चाहिए और बैठना चाहिए। ये इसमें कराची के अवाम का भी बेहतरी है, और उनकी अपने लिए भी आइंदा सियासत में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठें और कराची के अवाम के लिए काम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विजन है वो बहुत अच्छा है। ही केम अप विद द न्यू एनर्जी, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। और सिंध गवर्नमेंट, मुझे कंफ्यूज ना करें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि या तो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं, बिल्कुल होगा कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप एक दूसरी तरफ बिलावल के विजन की भी बात कर बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट जो है इस साल के अंदर, जो इस गवर्नमेंट के अंदर अपना पूरा काम करेगी, पूरी डेडिकेशन के साथ वो फील्ड में उतरेंगे, वो अपना पीपल्स पार्टी से आपको उम्मीद है। सर आखिरी बात, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से वफाक में और पंजाब में हुकूमत साजी हो रही है, जिस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स को और आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर हुकूमत वफाक में बनाई जा रही है और सूबा पंजाब में बनाई जा रही है, ये हुकूमत साजी के दौरान किस तरह हुकूमत के साथ फरमाइशें करेंगे, मुतालबे करेंगे, और हुकूमत के लिए इन सब को संभालना, लेकर चलना एक दर्द-सर होगा। और इस सूरत में अगर वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगी, महाज़ाराई की तरफ जाएगी, तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए बेहतर है कि ये हुकूमत महाज़ाराई का रास्ता छोड़ के बाकी सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करे, तभी वो किसी हद तक अपने एजेंडे पर कामयाब हो सके। यानी हम इमरान खान साहब से भी वही बात सुनेंगे जो हमने मुशर्रफ साहब से सुनी कि फरिश्ते तो लेकर आ नहीं सकता था, इन्हीं लोगों के साथ काम करना था, तो इसी तरह का काम हो सकता था। कराची, जिसे माशी इंजन कहते हैं पाकिस्तान का, इस इंजन की खराबियों को अगर ठीक करना है तो फिर सिंध में तहरीक इंसाफ को भरपूर काम करना होगा। कैसे मुमकिन होगा कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में दूरी भी हो, MQM तहरीक इंसाफ के साथ हो और ये लोग काम भी एक साथ कर रहे हों? कैसे होगा? बात करते हैं इमरान इस्माइल से।
मुल्क भर में हुकूमत साजी का अमल जारी है। आने वाले चंद दिनों में हुकूमतें कायम हो जाएंगी और फिर तब्दीली का जो नारा था उसको वफ़ा करने का वक्त होगा, उस वादे को वफ़ा करने का वक्त होगा। किस तरीके से तहरीक इंसाफ मुल्क भर में तब्दीली की इस उम्मीद को साबित कर सकेगी कि उसने जो कहा था वो हकीकी तौर पे कर दिखाया। मरकज़ में हुकूमत बन जाएगी, पंजाब में हुकूमत बन जाएगी, केपी में हुकूमत बन जाएगी, लेकिन सिंध ज़रा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर पीटीआई हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में होगी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी गवर्नर की, जो पीटीआई का नुमाइंदा होगा, पीटीआई की हुकूमत का नुमाइंदा होगा, मरकज़ का नुमाइंदा होगा। इमरान इस्माइल साहब हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची से जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के मुताबिक अमल कर पाएंगे, कराची के मसाइल को हल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा कराची के मसाइल को हल करना एक ऐसे वक्त में जब यहाँ आपकी हुकूमत नहीं होगी और हुकूमत जिस जमात की होगी वो मरकज़ में आपकी ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन कर रही होगी? बहुत शुक्रिया मसूद भाई। देखिए मसूद भाई, एक तो आपको मैं बताऊं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत बनाने जा रही है, ये हमारा एक 22 साल पुराना ख्वाब है, एक ड्रीम दैट वी हैव बीन चेजिंग फॉर 22 ईयर्स कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी ये काम करने की, वरना कर जाते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है इमरान खान के पास कि वो छड़ी लाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल विल, लोग तो ये समझते हैं कि बस पॉलिटिकल विल बन गया। विल है। देखिए, अगर दो चीज़ें हम कर लें, एक तो पॉलिटिकल विल आप डालें अपनी कि आपने करना है ये काम, नंबर 2 आप करप्शन को प्लग करते हैं तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग पैसा है वो डबल हो जाता है। जो लीकेज को बंद करते हैं आप, तो 50% लीकेज है, पिल्फरेज है, उसको बंद कर दें तो पैसा वैसे ही डबल हो जाता है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सारी करप्शन के बावजूद जो इनके डेवलपमेंट बजट थे वो यूटिलाइज़ नहीं कर सके। किस तरीके से आप कर पाएंगे? जाहिर सी बात है एमक्यूएम के पास मेयर है, मेयर के थ्रू आप कुछ काम यहाँ पर कर सकते हैं जो आवाम के काम हैं, गली मोहल्लों की सफाई है, दूसरी चीज़ें हैं, मगर जो बड़ी बड़ी मेन चीज़ें हैं वो तो सिंध हुकूमत के पास होंगी, तो उनसे वर्किंग रिलेशनशिप आपका बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। बिल्ड करने की थोड़ी मुश्किलात ज़रूर होंगी क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट है इस वक्त पीपल्स पार्टी की, वो बग़ैर कमीशन के हिलने को तैयार नहीं होती किसी सूरत, और हमारी कोशिश होगी कि वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए। जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स कराची के जो खान साहब ने प्रॉमिस कर रहे हैं ये अभी करेंगे। जो अर्बन सिंध के मसाइल हैं, जो निगलेक्ट हुआ है कराची और सखर, हैदराबाद, जो सारे सिंध के अर्बन शहर हैं, उनको उनकी अपलिफ्टिंग की बड़ी ज़रूरत है। उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट को मुख्तस करना चाह रहे हैं, अपनी टीम के थ्रू डिसबर्स करना चाहते हैं कराची में। मेयर को ऑन बोर्ड हम ले रहे हैं, मेरी वसीम अख्तर से भी बात हुई, एमक्यूएम से भी। पीपल्स पार्टी से बात हुई? पीपल्स पार्टी से मेरी अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं उनके साथ एक बार गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मामला मराइल तय हो जाए तो उनसे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी सिंध के बड़े स्टेक होल्डर हैं और मेरी नज़र में वो जैसे भी हों, लेकिन बहरहाल आवाम ने उनको वोट दिया है, वो आए हैं, तो ख्वाहिश ये होगी कि उनके साथ मिल के कोई भीतरी की तरफ अगर रास्ता निकलता है तो उसको देखें। अच्छा, अगर यही कोशिश मरकज़ में भी की जाती है तो आसानी नहीं होती सिंध में? नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें यहाँ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कि मुझे क्योंकि सिंध में काम करना है और यहाँ पे बार बार हर चीज़ के ऊपर सिंध गवर्नमेंट जो है वो काबिज़ है एक तरह से, यानी जैसे मेयर कचरे को हाथ नहीं लगा सकता, गाड़ियाँ होते हुए, स्टाफ होते हुए कचरे को हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के नीचे काम कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको आगे ठेके पे दे दिया चाइनीज़ कंपनी को, उसके पीछे फिर चीफ मिनिस्टर के दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो $36 पर टन पे कचरा उठ रहा है कराची का। वो चाइनीज़ कंपनी में भी चीफ मिनिस्टर के मतलब पीछे इन्हीं के लोग हैं, चीफ मिनिस्टर खुद ना हो, दूसरे होंगे, लेकिन हैं, खोदेंगे तो निकलेंगे यही पीछे से। $36 आप अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं? इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। $36 पर टन के ऊपर ये कचरा उठा रहे हैं कराची का। कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं है जिससे ये नाप तोल सकें कि कितना कचरा उठाए। मिसाल के तौर पर मैं चाइनीज़ फर्म हूँ और मैं आज बिल बेचता हूँ कि मैंने 7,500 टन कचरा उठाया, तो हाउ डू द वे पता कैसे चलेगा? कि एमसी की गाड़ियाँ यूज़ करें, कि एमसी का स्टाफ यूज़ करें और पीछे वो डालते चाइनीज़ गाड़ी के अंदर है, तो वो ये कौन सा तरीका है? मुआहदा यही था इनका कि वो इनका स्टाफ भी इस्तेमाल करेंगे, इनका इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटीफुल, कुछ मशीनरी लेकर आएंगे। ऐसा लिक्विड, ऐसा ज़बरदस्त मुआहदा है कि ये और इस मुआहदे की एक और ख़ास बात आपको बताऊं कि जाएगी। वफाक ने सॉवरेन गारंटी नहीं दी थी, तो जरदारी साहब की ज़बान पर
چینی کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہے. سر اس کا جا کیا رہا ہے چینی کمپنی کا؟ اس میں اپنے ٹرک میں کچرا ہی ڈالنا ہے نا, وہ بھی KMC اٹھا کے دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو زبانی گارنٹی کیا, وہ تو بغیر گارنٹی کے بھی کام کر لیتے اس کے اوپر. اچھا اب ایسی صورتحال میں آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور کراچی نے آپ کو مینڈیٹ بھی دیا ہے, سندھ حکومت آپ کی بات کیوں مانے گی؟ وہ خود کرے گی جو اسے کرنا ہوگا. دیکھیے سندھ حکومت کو وفاق کی ضرورت رہے گی, اور اگر وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں اور سندھ کے شہروں کے, دیہی علاقوں کی اور اربن سینٹرز کی ترقی چاہتے ہیں اور سیریس ہیں اس میں, تو ان کو وفاق کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور وفاق اس میں بہت سیریس ہے, خان صاحب بہت سیریس ہیں, PTI بہت سیریس ہے, اس کے اندر اسٹڈی کر رہی ہے اور چیزیں دیکھ رہی ہے. تو ہم وی ول ڈیفینیٹلی گو ود دیم اور وداؤٹ دیم, وی ول ڈو اٹ. اچھا اب جیسے یہ کچرے کا ہی معاملہ ہے, تو اس کا سولوشن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہمارے میئر کے پاس پاورز ہونے چاہیے. میئر کے پاس پاور تو اس وقت آئے گی جب سندھ حکومت اسے پاور دے گی. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میئر کے پاس سولوشن آپ نے پوچھا تو بتا رہا ہوں کہ میئر کے پاس پاورز ہونے چاہیے, اور میئر ہی ذمہ دار ہونا چاہیے اس کچرے کا اور تباہی کا یا بربادی جو بھی ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار میئر ہی ہونا چاہیے. فی الحال میئر آرام سے نکل جاتا ہے کیا کہ جی میرے پاس نہ پاور ہے نہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈیولوشن کو جب آئے گا نا, میئر اور میئر سے نیچے پھر جب یہ کاؤنسلر تک جائے گا مگر تبھی. پیپلز پارٹی ایسا کیوں کرے گی؟ ہمارے پاس پلان ہے اس کا, ہم نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹ میئر کے الیکشن کا, اور اس سے میئر پاورفل بھی ہوگا اور میئر کے پاس ساری چیزیں بھی آئیں گی. اور اگر یہ سسٹم ہو جاتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی ایکولی فائدہ مند رہے گی. یعنی ممکن ہے کہ کراچی کا میئر ان کا نہ آئے, ممکن ہے حیدرآباد کا میئر ان کا نہ آئے, لیکن لڑکانہ کا تو آئے گا, اس سکر کے کا تو لیے آئے گا. قانون میں تبدیلی وہ آپ چاہیں گے کہ سندھ اسمبلی میں ہو یا مرکز میں ہو؟ نہیں, سندھ اسمبلی سے ہی ہونی ہے. سندھ اسمبلی میں تو آپ کی اکثریت نہیں ہوگی. نہیں, پیپلز پارٹی نے کو جو قانون سوٹ کرتا ہے وہ اس نے بنا لیا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے, ان سب کچھ چیزوں کو نہیں کریں گے اور ایسے ہی چھوڑیں گے, تو لوگ ان کو اب نہیں چھوڑیں گے اس طرح. یہ اب کراچی کچرے کا ڈیر نہیں بن سکتا, اور اگر نہیں کریں گے تو ہم پھر مرکز سے کوئی مدد اس طرح کی مانگیں گے کہ کوئی آرڈیننس یا کوئی چیز ایسی نکالی جائے کہ کراچی کا کچرا اٹھانے سے یہ نہ روک سکیں کم سے کم. مگر 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے کوئی آرڈیننس کیسے کارگر؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ول ڈو اٹ. مجھے کوئی سالڈ چیز آپ کو بھی نہیں بتا پاؤں گا کہ جی کیسے کریں گے, لیکن دیز آر دی آئیڈیاز کہ یہ ہمیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا کہ ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ ہمیں بنانی پڑے گی, اور ان کو ہمارے ساتھ بنانی پڑے گی. دے ول بی نیڈنگ اس اینڈ وی ول بی نیڈنگ دیم. اور اگر یہ تھوڑی سی پولیٹیکل ول شو کریں گے تو اس میں ضرور ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کے لیے تو پہلے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. ماضی میں تو آپ انہیں چور, ڈاکو, ڈکیت اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے رہیں. سر میں کیا کروں, میں شرجیل میمن کو کیا بولوں, کیا کہوں میں اس کو؟ موٹر سائیکل سے رولس رائس تک کا سفر کیسے ہو گیا, کون سی محنت کی, ہمیں بھی بتا دے. ہم بھی اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگائیں کہ بیٹا یہ اس کام میں بڑا فائدہ ہے. کیسے بنائیں گے پھر؟ زرداری صاحب کے بارے میں آپ بات کرتے رہیں. ورکنگ ریلیشن دیکھیے, وہ تو ایک وہ بات ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ نہیں بنی, آپ ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ وہ چیزیں سامنے لاتے ہیں, کرتے ہیں. اب عوام نے ایک مینڈیٹ دے دیا ہے, وہ پیپلز پارٹی کو اپنا مینڈیٹ ملا ہے. انٹیریئر سندھ میں ان کو سیٹس زیادہ ملی ہیں, اربن سینٹرز میں ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بن کے سامنے آئے ہیں اس وقت. تو ان کو اسمبلی میں بھی ہماری ضرورت پڑے گی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے جو آبزرویشنز تھیں اور جو کمنٹس تھے ان کا حوالہ دے کر, میں نے نہیں کہا یہ جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ جی ڈائن بھی اپنے گھر چھوڑ دیتی, 7 گھر چھوڑ کے ڈستی ہے, تو آپ کا اپنا شہر تھا. جب 92 ارب روپے لاڑکانہ میں خرچ کیے انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ, مجھے ذرا چل کے دکھائیں نا. آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر برائی کی جڑ ہے, کرپشن کی جڑ ہے, تو کرپشن کی جڑ کے ساتھ آپ ورکنگ ریلیشن شپ کیسے بنا پائیں؟ میرے پاس مجبوری ہے. میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں نا دوبارہ کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر, وہ وہاں سے سیٹیں لے کر آئے ہیں, وہ گورنمنٹ بنائیں گے سندھ کی. میری مجبوری ہے کہ میں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بناؤں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں جو میرا سٹینس تھا کہ یہ ان میں چور موجود ہیں, یہ چوریاں کر رہے ہیں, وہ میں اس سے وڈرا کر لوں. میں اس پہ کھڑا ہوں اپنے سٹینس پہ. مجھے پتہ ہے یہاں پہ ان کے پاس کمیشنیں کھائی جاتی ہیں, مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے شہر کو یا شہروں کو یا دیہاتوں کو ڈیلیور کر کے دینا ہے. میرے پاس وہ جھوٹی تسلیاں وعدے والے ٹائم نہیں ہے. مجھ سے عوام یہ نہیں سنے گی 5 سال بعد کہ پیپلز پارٹی والے کرپشن کر رہے تھے, انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا, لہٰذا ہم یہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام یہیں سے شروع کریں. ویلکم بیک. اچھا, آپ کو گورنر بنا دیا جاتا ہے تو بھی آپ پیپلز پارٹی کے متعلق یہی گفتگو کریں گے؟ میرا بلیو ہے یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو کر سکتی تھی اس صوبے کے لیے یا اس ملک کے لیے, انہوں نے نہیں کیا. بے نظیر کے بعد, بے نظیر کے ساتھ پیپلز پارٹی کا نظریہ بھی دفن ہو گیا, اور اس کے بعد یہ جب سے
دوسرے لوگوں کے ہاتھ چڑھی ہے، تو اس کے بعد سے تو اس کا نظریہ کوئی نہیں ہے، اس میں نظریات تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر. ہی تو خالی اس کو دے ہیو بین ملکنگ سندھ، دودھ نکالا ہے خالی انہوں نے اس میں سے، باقی دیا تو کچھ نہیں ہے. آپ کی مجبوری تو ہے ان کے ساتھ مل کر چلنا، مگر پیپلز پارٹی کی تو مجبوری نہیں ہے. آپ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو وفاق کی ضرورت پڑے گی، بغیر وفاق کے چل نہیں پائیں گے وہ بھی. تو لہٰذا میں ان سے کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں. میں ان سے مدد نہیں مانگ رہا کہ سینٹر میں ہمیں مدد کریں یا پنجاب میں ہمیں مدد کریں یا سندھ میں ہماری مدد کریں ٹو فارم اے گورنمنٹ. تو وی آر ناٹ نیگوشیٹنگ اینی تھنگ فار اس. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صوبے کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں مل کے تو آئیں کر لیتے ہیں. یو ٹیک دا کریڈٹ، آئی ڈونٹ مائنڈ. پیپلز پارٹی ریبن کاٹ لے لیکن کچرا اٹھانے تو دے. آپ کریڈٹ لے لیں انڈر پاس کا، بریجز کا، ماس ٹرانزٹ سسٹم کا، کرنے تو دو نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بھی نہیں کریں گے اور کرنے بھی نہیں دیں گے. نہیں، وہ تو کہیں گے آپ پیسے دیں، ہم کر دیتے ہیں. ہم کہہ دیں گے پیسے نہیں دیں گے، پیسے ہم ڈائریکٹ پیمنٹ کریں گے، ان کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے پیسے. یہ چائنیز کانٹریکٹ وغیرہ پروجیکٹس لائے آپ نے جیسے کہا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کرپشن لیکن ان کے اندر تو اس کا کیا حل نکالیں؟ اس کا حل تو نیب اور ایف آئی اے کے پاس ہے. دے شوڈ انویسٹیگیٹ، دے شوڈ گو آؤٹ اینڈ انویسٹیگیٹ، اور پکے طریقے سے انویسٹیگیشن کریں. اس کے اندر کرپشن ہے، انویسٹیگیشن کریں. ان کے کانٹریکٹس انویسٹیگیشن میں نکلتی ہے کرپشن تو کینسل کریں ان کے کانٹریکٹس. پکڑیں ان لوگوں کو جنہوں نے پیسہ کھایا اس میں، اور 2-4 پکڑے جائیں گے نہیں سارے سیدھے ہو جائیں گے. وہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ جوتے ہی پڑیں گے اور پیاز بھی کھلائی جائے گی. تو آپ اس طرح سے کیسے ڈیل کریں گے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیب خالی ان کے لیے تو نہیں ہے. نیب مجھے بھی تو چیک کرے گی نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی پہلے ہم سے شروع کر لیں، ہمارے سے شروع کر لیں، لیکن کرے تو صحیح نا. نیب ایکٹیو ہو، نیب اور بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہونا چاہیے نیب کو. ٹھیک ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کرپشن روکنے کا. میں اگر کروں گا تو دیٹ ول بی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کہ جی پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں. پولیس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے. پولیس ٹھیک کرنا بہت آسان ہے، کوئی بڑی چیز نہیں. ہم نے کے پی میں دیکھا ہے، کے پی کی پولیس وہ پولیس تھی جو شام کو، حکومت تھی نا یہاں کی حکومت نہیں. کے پی کی پولیس وہ تھی جو شام کو 7 بجے جو اپنے دروازے بند کر کے تھانوں کے اور اندر بیٹھ جاتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے. جب وہ جیل اٹیک ہوا تھا بنو، تو انہوں نے ایک گولی پولیس کی طرف سے فائر نہیں ہوئی، بندوقیں پھینک کے بھاگ گئے تھے. اب آج وہی پولیس ہے جو پاکستان کی سب سے بہترین پولیس کہلا رہی ہے. مگر وہاں آپ کی پولیس ریفارمز آ سکتی ہیں. یہاں آپ کی حکومت نہیں ہے، یہاں پولیس ریفارمز کیسے لا سکتے ہیں؟ پولیس کو ہم کر سکتے ہیں، پولیس ریفارمز لا سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اگر یہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کم سے کم یہ ایکسپوز تو ہوں گے کہ ہم ایک پولیس ریفارمز کا پورا سسٹم لائے ہیں، اس کو یہ ریفارم نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پولیس جب تک، خاص طور سے کراچی جو ہے وہ ایک ایسی کاسموپولیٹن سٹی ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ پولیس جو ہے وہ کراچی کے باہر سے لاتے ہیں. ہمیں لوکلائز پولیس کو کرنا پڑے گا کہ پولیس بھی یہاں کی لوکلائز ہو. اچھا، کیونکہ جن کی روٹس ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک کرپٹ آدمی ہوں، مثال کے طور پہ میں ایک کرپٹ ایس ایچ او ہوں. آپ مجھے گزری تھانے میں لگا دیں اور میں رہتا بھی نزدیک ہوں، تو میں کتنی کرپشن کر سکوں گا؟ میرے رشتے دار، میرے بھائی بہن، سب کو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ کرپشن. لیکن اب جب مجھے یہاں سے اٹھا کے پنو عقل میں لگا دیں گے تو میں کھل کے کرپشن کروں گا، مجھے وہاں کوئی جانتا نہیں ہے. سیم تھنگ ہیپننگ ود کراچی. آپ باہر سے پولیس والے علاقے یہاں لگا رہے ہیں جس کی نہ روٹس ہے، نہ خاندان ہے، یا کچھ نہیں ہے. وہ اسی تھانے میں ایک کمرے میں سوتا ہے، منڈ کے رشوت کماتا ہے. تھانہ اس نے خریدا ہوتا ہے، اس کی اس نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تھانے اگر بکتے ہیں تو پھر یہ تو بڑا سنگین الزام ہے. یقینی طور پر جو وزیر داخلہ ہے سندھ کا، وہ وہاں تک کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہوگی. تو اس مسئلے کو ٹھیک کرنا پھر آپ کے بس میں بہت مشکل نہیں ہے. جب جس گھر کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ جب پی ٹی آئی کا گورنر ہوگا تو یہ چیزیں اس سے بچ کے نہیں نکلتی ہیں. یہاں گورنر سندھ از سم تھنگ ایلس. نہیں، مگر وہ تھوڑا زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اس کی انتظامی معاملات میں اس کی بڑی سے ہوتی ہے. مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان 60-40 کا ایک فارمولا تھا. آپ کے درمیان ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے وہ رول ادا کر سکیں گے، وہ کردار نہیں؟ وہ 60-40 کے فارمولے کی وجہ سے گورنر انفلوئنشیل یا پاورفل نہیں تھا. کراچی میں سندھ گورنر جب کراچی میں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پاورفل رہا ہے گورنر، اور اس کی بڑی سیر اس میں پولیس کے معاملات میں اور چیزوں میں رہی ہے. اور انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کا گورنر یہاں بیٹھے گا، میں اس بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ایک سیاسی ہم آہنگی تھی، ایک طے شدہ عمل ہوتا تھا کہ جی سندھ کے علاقوں سے، شہری علاقوں سے گورنر آنا ہے. پیپلز پارٹی کی سیٹ سے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ایم کیو ایم نکل گئی تھی باہر، تب بھی گورنر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اینڈ ہی واز ڈوئنگ دا سیم جاب جو وہ پہلے بھی کر رہا تھا. مجھے تھوڑا سمپلیفائی کر دیں کہ اگر پولیس ریفارمز آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان ہیں، تو وہ کس طریقے سے ہو پائیں گی؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی قانون ہوگا جس میں
تبدیلی کی جائے گی, مرکز میں کی جائے گی, یہاں نہیں, قانون کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ کہیں گے بھائی پیپلز پارٹی سے کیا بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کریں اور کر دیں. میں آپ سے اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں قانون کی ضرورت نہیں ہے تبدیل کریں. کیا قانون تبدیل کروں, مجھے بتائیں کہ ایسے جو رشوت نہیں لے گا یہ کوئی قانون ہے؟ کوئی قانون ہے کہ لے گا؟ نہیں, تو میں کیا چینج کروں گا اس میں؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں, پولیٹیکل ول آپ کو ڈالنی ہے نا اس میں. ہم نے تو ان سے یہی بات کرنی ہے کہ پولیس کو لوکلائز کریں, میرٹ پہ لڑکوں کو لائیں, ٹیسٹ کے بعد ان کو لگائیں. مگر یہ پولیٹیکل ول کا فیصلہ پیپلز پارٹی کرے گی, آپ تو نہیں کریں گے نا, کیونکہ حکومت ان کی نہیں, ان کو کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ. دے ہیو ٹو. اور اگر نہیں کرتے تو نہ کریں, پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر تو چل سو چل ہے, پھر تو جنگ ہے. جنگ ہے تو جنگ کس حد تک جا سکتی ہے؟ یہ جنگ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. وی آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ. دیکھیں, وی آر ناٹ آسکنگ اینی تھنگ فار اس. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے. ہم ان سے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ سینٹر میں سپورٹ کریں, ہم ان سے نہیں کہہ رہے آپ ہمیں پنجاب میں سپورٹ کریں, ہم سے سندھ میں سپورٹ نہیں مانگ رہے, بلوچستان میں نہیں مانگ رہے, ہمیں نہیں چاہیے. دے آر, ہماری جو پولیٹیکل سوچ ہے اس سے یہ پیراڈائم شفٹ ہے. ادھر پیپلز پارٹی, ادھر ہم ہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہم ساتھ نہیں چل سکتے. نہیں, لیکن یہ اگر جس صوبے کے اندر پیپلز پارٹی حکومت میں آ رہی ہے, جس کے اندر پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بن کے سامنے آئی ہے, جس کا گورنر پی ٹی آئی کا ہوگا, جو وفاق میں جس کی حکومت ہوگی, پیپلز پارٹی کو ہمارے ساتھ بات کرنی پڑے گی اس شہر کے اور دوسرے شہروں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا, تو آپ نے کہا کوئی حد نہیں ہے جنگ کی, تو کیا معاملہ گورنر رول تک بھی جا سکتا ہے اگر آپ کا ایجنڈا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وی ول ناٹ گو فار اینی تھنگ اینٹی ڈیموکریٹک, کوئی چیز ایسی نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ طبلِ جنگ بجائیں گے تو پھر پیچھے نہیں پائیں گے ہمیں. تو مجھے تو آپ کا کی پہنچ جو ہے طبلِ جنگ اگر بچتا ہے تو بہت زیادہ معلوم نہیں ہو رہی, نظر نہیں آ رہی. آپ ایک اپوزیشن کا کردار ادا ٹھیک ہے. آپ کو میں نے آپ سے کہا نا, سینٹر کی تو ان کو بار بار ضرورت پڑے گی نا, کہاں تک بھاگیں گے سینٹر کی بات. میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن ان کو آئی جی لگانے کے لیے بھی سینٹر کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے ریفارمز نہیں کریں گے یہ ہمارے ساتھ, ان کو بیٹھنا پڑے گا ہمارے ساتھ, مجبور کر دیں گے. دے ہیو ٹو سیٹ. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے کچھ. ٹھیک ہے, ہمارے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں ہمیں, جائیں شہباز شریف کو ووٹ دیں, ان کے ساتھ دھرنے کریں, وہ ان کے سجن لگتے ہیں, وہ ان کو پیٹ پھاڑ کے روڈ پہ گھسیٹ رہے تھے, آج وہ ان کے پیروں میں پڑے ہوئے. ان کا کوئی کریکٹر مورل تھوڑی ہے. کیا کس چیز پہ کھڑے ہیں مجھے بتائیں, کیا مورل گراؤنڈ ہے ان کا ایک ساتھ ملنے کا؟ یہ تو کل زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے, آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے, پھر مل گئے ان کے ساتھ. انہوں نے پہلے دن دھرنا دے دیا جا کے. ہم کریں تو غیر جمہوری, آپ کریں تو جمہوری, اور جبکہ ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہم سارے حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن کی ہر اپلیکیشن کو انٹرٹین کر رہا ہے. کس چیز کا دھرنا, کیا مانے, کیا بات کیا مانے, ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ سے تھوڑی کر رہے ہیں, وہ تو الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں. سر ہم تو کہہ رہے ہیں ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, یہ لسٹ دے دیں. آپ کر کیا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملے میں؟ حلقے کھولنا نہ کھولنا الیکشن کمیشن کا پروگریٹو ہے, تو اس میں آپ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. نہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہے کسی حلقے کی, ہمارے ساتھ بات کر لیں, ہم مل کے دے دیتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن کو ہم کہہ دیں گے کھول لیں اس کو. ایم کیو ایم کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے حلقے کھلوانے کے حوالے سے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی نشست کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. 5ویں نمبر پہ آئے وہ تو کہتے ہیں کہ حلقہ بھی کھلنا چاہیے. کھولیں, لائے, میں لکھ کے دیتا ہوں ان کو, کھول لیں حلقہ. آئی گاٹ 35,000 ووٹس. رنر اپ جو تھا میرے ساتھ وہ ایم ایم اے کا تھا, جس نے 8,200 ووٹ لیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی والا تھا, اس نے کوئی 7,500-8,000 ووٹ لیے. اس کے بعد پی ایم ایل این تھا, اس کے بعد جا کے ایم کیو ایم کا بندہ ہے. مجھے تو پورے الیکشن میں پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کا بندہ ہے کون. سیریسلی, آئی مین ہی گاٹ سم 3,000-4,000 ووٹس. دس از نو جوک. 35,000 اور 4,000 میں کہاں ہلکا, کتنی دفعہ کھلوانا ہے کھلوا لو یار. وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے بھی اور کہتے ہیں کہ علی زیدی جیسا بندہ جو ہے وہ سیٹ جیت جاتا ہے, جو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑتا. بلکہ سنا دیتا ہوں آپ کو, یہ ابھی عامر خان نے مجھ سے بات کرتے تھے. جو کینڈیڈیٹ یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکا وہ آج ایم این اے بن گیا ہے. سامنے علی زیدی صاحب جو یو سی کا الیکشن ہارے تھے وہ آج ایم این اے بن گئے ہیں. تو آپ اس بات کو بھی اپنے مد نظر رکھیے کہ پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ ان کے کارکنان کو حق دیا جائے گا, لیکن بدقسمتی ہے کراچی کی بھی اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے جتنے نمائندے منتخب ہوئے ہیں, صحیح یا غلط یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں کا جو ایک کلچر ہے, کراچی کا جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے, اس سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ سب پل کے اس پار کے لوگ ہیں. وہ ان کے اتنے سخت تحفظات ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ نے کراچی کا مینڈیٹ جو ہے اس پر ڈاکہ ڈال دیا ہے. ایک تو یہ بات ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی کہ کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے بڑے کھلے دل سے پورے پاکستان کو آفر کیا. اٹس ناٹ اونلی فار ایم کیو ایم کہ ہلکے جتنے کھلوانے کھلوا لیں.
جو سارے انہوں نے ہمیں جب اسلام آباد میں میٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات رکھی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہ جی ہم یہ حلقے کھلوانا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو بولا کہ آپ بے شک اس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں, ہماری تو یہ وربل کمٹمنٹ ہے پورے پاکستان سے کہ جس جماعت کو بھی جہاں کا بھی حلقہ کھلوانا ہے وہ کھلوا لے. ہم نے دھاندلی کی نہیں, ہمیں ڈرنا کیسا. اچھا, آپ نے بڑی تیاری سے الیکشن لڑا مگر سندھ کو, اندرون سندھ کو بری طرح سے نگلیکٹ کیا. جس طرح کے طوفانی دورے عمران خان صاحب نے کے پی اور خاص طور پہ پنجاب میں کیے, ایک دن میں کئی جگہوں پر انہوں نے خطاب کیا, ایسا سندھ میں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں سندھ, مجھے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کمزوری رہی ہے, اور اگر ہم تھوڑا سا سندھ کے اوپر توجہ زیادہ دے دیتے ہیں, انٹیریئر سندھ کی خاص طور سے بات کروں کیونکہ خان صاحب نے کراچی کے اوپر, اربن سندھ کے اوپر تو بڑی توجہ دی انہوں نے, تو اگر ہم انٹیریئر سندھ پہ توجہ دے دیتے تو آج رزلٹ مختلف ہوتے. یہ میرا فرم بلیف ہے کہ سندھ واز ریڈی فار تبدیلی, اور سندھ دیکھ رہا تھا ہماری طرف, اور شاید ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا, ہمارے سے کوتاہی ہوئی سندھ میں. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام یہیں سے شروع کریں. ویلکم بیک. کتنا پیکیج آپ سمجھتے ہیں, کیا پیکیج ہوگا جو آپ اربن سندھ کو آفر کریں گے؟ بڑا پیکیج ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہمیں, کیونکہ بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں. مثلاً سب سے پہلا تو واٹر ڈیسیلینیشن ہے, یہ سمندر پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس میں سندھ گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وفاق پروجیکٹ کرے, اف دے وانٹ ٹو کم موسٹ ویلکم. نہیں آنا چاہتے ہم خود کریں گے. ابھی کیا آپ کی ورکنگ ہے کہ کراچی میں پانی کی کتنی اس وقت قلت ہے؟ کراچی میں پانی کی اس وقت جو اسٹڈی ہم نے ڈاکٹر عارف علوی نے پورا ایک پروگرام بنا کے انویل کیا تھا یہاں پہ, تو 500 MGD جو ہے وہ فوری ہمیں ضرورت ہے. 500 MGD کے 2 ہم لگائیں گے, 500 کے, تو یہ کراچی کی قلت کو تقریباً 60% ریڈیوس کر پائے گا. 500 MGD کے آپ لگائیں گے 2, تو کراچی یعنی 1000 MGD جو یہ کراچی کی قلت کو کم کرے گا, پورا نہیں کرے گا, یہ بھی کم کرے گا. لیکن جو اللہ نے ہمیں ایک بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے, جو کوسٹل لائن ہے, سمندر لگا ہوا ہے یہاں پہ, تو اس سے ہم پورے کراچی کو فیڈ کر پائیں گے. 1000 MGD کے پلانٹس لگانے جا رہے ہیں, تو اس وقت جو پانی دستیاب ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ پانی کراچی کو مل نہیں رہا ہے. جو K3 سے پانی آنا تھا وہ بھی نہیں ملا کراچی کو, جو K4 سے آنا ہے اس کی بھی کوئی خاص امید موجود نہیں ہے. ہب ریور سے جو پانی آتا تھا وہ وہاں سے رک گیا ہے. تو اب ہمیں توقعات کم کر لینی چاہیے کہ ہمیں میٹھا پانی کراچی کو, کیونکہ میں آپ سے یہ بات نیشنل سورس سے ملے گا. کیونکہ کراچی کے بارے میں اعداد و شمار عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ درست ثابت نہیں ہوتے. تو کیونکہ آپ کی اسٹڈی ہے, پہلے سے آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو اس وقت کراچی کو کتنا مل رہا ہے؟ 1000 MGD جب آپ لگائیں گے تو ہمیں تو واٹر بورڈ یہ بتاتا ہے کہ کراچی کو تو ضرورت ہی 1000 MGD کی ہے. نہیں, وہ تو آپ کو واٹر بورڈ کی, تو کیا واٹر بورڈ تو ابھی یہ بھی بتا رہا ہے کہ 1300 MGD پانی کراچی کو مل رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, لیکن مل نہیں رہا ہے کراچی کو. دیکھیے کراچی کا جو پانی ہے, جو K3 سے کراچی آنا تھا, وہ کراچی نہیں پہنچ رہا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جن علاقوں سے اتنی بڑی بڑی لائنز پانی کی گزر رہی ہیں, ان علاقوں میں پانی کی بوند نہیں ہے پینے کے لیے. یہ کسی بڑے پروجیکٹس پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ جب ایک کامن کراچی کے پاس گھر پہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے, اس کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہاں سے ڈیسیلینائز کریں اور پانی اندر پمپ کریں. اچھا, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, اس پہ کیا کریں گے؟ ماس ٹرانزٹ سسٹم, کوئی اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. انہوں نے, آپ نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جی وہ کریں گے, اور ٹرانزٹ سسٹم انہوں نے بنانا تھا, بسیں پیپلز پارٹی نے دینی تھی. نہ انہوں نے ٹرانزٹ سسٹم بنایا, نہ انہوں نے بسیں دی. یہ 10 سال میں 10 بسیں دے کے اس وقت ناچ رہے ہیں. KCR سندھ حکومت بنائے گی یا اس میں وفاق کچھ رول پلے کرے گا؟ I have no idea KCR کے اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے گا, یا وفاق کیسا رول اس کے اندر پلے کرے گا, اس کے قوانین کیا کہتے ہیں, وہ کیسے ہوں گے معاملات. کمپلیکیشنز ہیں, بڑی کمپلیکیشنز ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے, اور خیال نہیں مجھے یقین ہے, کہ جب ہم وفاق کے ساتھ مضبوطی سے ہم ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے نکلیں گے نا, تو بہت زیادہ ریزسٹنس ہمیں لوکل گورنمنٹ سے مل نہیں سکتی. یہ لوکل گورنمنٹ کا تو پروجیکٹ پروونشل گورنمنٹ آپ کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, ایک اور مطالبہ MQM کا آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں کی جائیں, اور اس وقت جو سچویشن ہے صوبے کی, اس میں جو وہ 60-40 کا جو ریشو تھا وہ تو ختم ہی ہو چکا ہے نا بالکل. اس کو تو مانتے ہی نہیں, کوٹا سسٹم جو ہے اس کو تو MQM کہتی تھی ختم کریں. اب جب پیپلز پارٹی نے اسے ختم کیا تو پیپلز پارٹی نے اس میں اردو اسپیکنگ لوگوں کو رکھا ہی نہیں. تو اب MQM کہتی ہے یار کوٹا سسٹم پر آ جائیں, کوٹا سسٹم پر کریں. تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں, یہ MQM کی ڈیمانڈ جائز ہے.
اور اس میں واقعی جو شہری آبادی کے جو لوگ ہیں لڑکے ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خالی مہاجروں کو نہیں مل رہی ہیں، اور بھی جو دوسری لینگویج بولنے والے ہیں ان کو نہیں مل رہی ہیں، اپنے فیوریٹس کو لے کر آتے ہیں گاؤں گوٹوں سے، ان کو ڈومیسائل بنواتے ہیں اور ان کو جابز مل جاتی ہیں۔ تو شہری آبادی کو شہری حصہ ضرور ملنا چاہیے، جیسے میں پولیس کی آپ سے بات کر رہا تھا ایسے یہ بھی کر رہا ہوں، کیونکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، دونوں بچوں کا ایک طرح کا ٹیسٹ ہو جائے، بغیر یہ دیکھے کہ کون کس کمیونٹی کو بلانگ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ اس کے لیے ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے بات کی جا سکتی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی مانے نہ مانے اس میں پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا کر سکتے ہیں، ہر چیز میں تو ہاتھ نہیں موڑا جا سکتا ان کا، لیکن اس میں کوشش ضرور کریں گے کہ ان کو بنوائیں اس چیز کے اوپر کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، میرٹ کے اوپر کر لیں۔ ہمیں نہیں چاہیے نوکریاں، ہم نہیں مانگ رہے، ہم میرٹ پہ کر لیں، جو بچے آتے ہیں ان کا پراپر ٹیسٹ ہو جائے، جو ٹیسٹ پاس کرے بے شک بن جائے۔ لیکن کراچی شہر کا، سکھر شہر کا، حیدرآباد شہر کا، لاڑکانہ بھی ایڈ کر لیں اس میں، اور دوسرے جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے آبادی کے حساب سے تناسب سے جو حصہ ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم تبدیلی سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور پر جہاں سے آپ کو مینڈیٹ ملا ہے بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ جی، فوری طور سے افیکٹ آپ کو نظر آئے گا، پیپل آر ایکسپیکٹنگ اٹ، اور ہمارے پاس کوئی جو لوگ ہمیں جس طرح جج کر رہے ہیں نا، وہ اس طرح ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو جج نہیں کرتے، ان کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی نہیں ان سے ہوتی، ہم سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی، اور انشاءاللہ اس پہ ہم پورا اتریں گے۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ ملاقات ہو تو آپ کو گورنر کی شیروانی میں آپ موجود ہوں اور آپ سے ملاقات ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ تو عمران اسماعیل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، تو جو گفتگو آج آپ نے سنی ہے، آنے والے دنوں میں ہم اس گفتگو کا عملی مظاہرہ بھی دیکھیں گے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کس طرح سے ساتھ چلے گی یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کس طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ بناتے ہیں، اور جو ایک بہت بھاری مینڈیٹ خاص طور پہ کراچی سے پی ٹی آئی کو ملا ہے، کس طرح سے پی ٹی آئی اس مینڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔